اچھا آج جو اسرائیل کا بیان آیا وہ بڑا ہے، اس نے کہا جی کہ ہم یہ اس آپریشن کے اندر حماس کو ختم کر دیں. ہاں لیکن مشکل ہے، دیکھیں حماس ختم ہو جائے. دیکھیں آج یہودیوں نے 1.80 کروڑ مسلمانوں کی عزت پر حملہ کیا ہے. اچھا آج جو اسرائیل کا بیان آیا وہ بڑا ہے، اس نے کہا جی کہ ہم یہ اس آپریشن کے اندر حماس کو ختم کر دیں. ہاں لیکن مشکل ہے، دیکھیں حماس ختم ہو جائے. دیکھیں ایک بات کل بھی میں نے اس پہ ڈسکشن کی تھی قرآن پاک کے حوالے سے. امت مسلمہ کا فرض یہ ہے کہ اس فائنل لڑائی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. وہ کوئی نہیں کر رہا. ہم اپنے ڈربوں میں بند ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک نہ ایک دن انتظار کر رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہم بہت سیف ہیں، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ 2 ٹارگٹس ہیں اس کے، اور بڑی تفصیل سے انہوں نے اپنے ٹارگٹ متعین کیے ہوئے ہیں اور گزشتہ 100 سال سے اس ٹارگٹ پہ کام کر رہے ہیں. ایک ٹارگٹ میں عراق آتا ہے، لبنان آتا ہے، شام آتا ہے، اردن آتا ہے، سعودی عرب آتا ہے اور دریائے نیل سے ادھر ادھر کا مصر آتا ہے. یہ تو ان کا فزیکل ٹارگٹ ہے. ایک ان کا ٹارگٹ پاکستان ہے، اور پاکستان کا ٹارگٹ اس لیے ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو وہ اپنی بنیادی تھریٹ سمجھتے ہیں اپنی وجود کے لیے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بھی وقت کام آ سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں، دیکھیں 2 چیزیں جو ہیں انہوں ہماری حدیثوں سے لے کے انہوں نے جو حدیثوں میں پڑھا، ہماری حدیثوں میں، کہ دجال جو ہے اس کو قتل کرتے وقت تمام پتھر، تمام درخت جو ہیں وہ بولیں گے، پکاریں گے سوائے ایک درخت کے، اور وہ غرقت کا درخت ہوگا. ٹھیک ہے، اور غرقت کے درخت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یہودیوں کا بڑا مقدس درخت ہے. انہوں نے پورے کے پورے مقام لد جو ہے جہاں ان کا ایئرپورٹ بنا ہے وہاں پر ہزاروں کے حساب سے غرقت کے درخت لگائے. ایک یہ چیز. دوسرا ان کو یہ پتا ہے کہ وہ جو آخری لڑائی ہوگی اس میں ہراول دستہ جو ہے وہ خراسان سے جائے گا. اب خراسان کا جو علاقہ ہے وہ بنیادی طور پر یہ آتا ہے ہمارے دریائے سندھ سے اس طرح. ہم جہاں ہیں ہم بیسیکلی سندھ کے علاقے میں، لیکن خراسان جو ہے اس سے جائے گا. اور خراسان سے ہمیشہ انہوں نے افغانستان کو آپ دیکھیں گزشتہ 30 سال سے 1979 سے انہوں نے ڈسٹرب رکھا ہوا، اور مکمل طور پر ڈسٹرب رکھا، اور اس کو ڈسٹرب رکھیں. ان کو کسی اور سے خطرہ نہیں. یہیں پر وہ فورسز بھیجتے ہیں، یہیں پر وہ خراب کرتے ہیں، یہیں پر وہ امن نہیں ہونے دیتے. لیکن ان کو اندازہ نہیں کہ کائنات جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آج سے 2000 سال پہلے وعدے کے مطابق ان کو واپس بلا لیا ہے. دیکھیں جب شکار کرنا ہوتا ہے تو چکور کے لیے جال لگاتے ہیں. ان کو اندازہ نہیں کہ اللہ نے جال لگا کے ان کو واپس بلا لیا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ کہا ہے اتمدنا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی دعوت ایک دفعہ پھر پیش کریں گے کہ اب تو میں اس نشانی کے ساتھ آ گیا ہوں. میری تم نے 4-5 نشانیں نہیں مانی. اب تو میں آسمانوں سے اس طریقے سے اترا ہوں کہ میں میرے بالوں پہ ہلکا ہلکا ایسے بارش کے قطرے سے ہیں، اور میں نے ایک پیلا قمیص پیلا دو کپڑوں میں آیا ہوں، اور میں تمہارے سامنے اترا. اب مجھے مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اور کہا جاتا ہے کہ اکثریت جو ہے مان جائے گی سوائے چند دیکھ کے جن کے ساتھ لڑائی. مسلم امہ جو ہے اپنا فرض پورا نہیں کر رہی. یہ ہے اصل مسئلہ. اب اس وقت وہ کہتا ہے جس سے کہ سب سے بڑی بات اس میں لکھا ہے ریئیکشن فرام عرب کیپٹلز ہیو بین میوٹڈ، یعنی بند. اب یہ اس میں کیا ہوگا، یہ روز روز چلتا جائے گا. اب وہ اپنے اس میں چکر میں ہیں کہ کس وقت ان کو پاپولر سپورٹ مکمل ملتی ہے اور پھر اس کو وہ آگے لے جائیں گے. ختم وہاں ہوتا کوئی نہیں. آج ہی یہودیوں نے تمام حدیں پار کر دی ہیں. یہودیوں نے آج مسلمانوں کی غیرت کو للکارا ہے. آج یہودیوں نے 1.80 کروڑ مسلمانوں کی عزت پر حملہ کیا ہے. آج یہودیوں نے قرآن پر حملہ کیا ہے اور قرآن کے ذریعے مسلمانوں کی غیرت کو چیک کیا ہے کہ ان میں کتنی غیرت ہے. یہودیوں کی وزارت خارجہ کی جانب سے، اسرائیل کی وزارت خارجہ کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں سورہ فیل کو ٹویٹ کیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، یعنی جب ابرہا لشکر لے کر آیا تھا نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے، تو اس وقت اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کی فوج بھیجی تھی اور انہوں نے ہاتھیوں کو مسمار کر دیا تھا. یہ چھوٹی سی سورہ اسرائیلی وزارت خارجہ کی جانب سے سرکاری طور پہ مسلمانوں کی غیرت چیک کرنے کے لیے ٹویٹ کی گئی ہے کہ کدھر ہیں جو ابابیلوں کا انتظار کر رہے ہیں، کدھر ہیں ذرا میدان میں آئیں. نیچے انہوں نے فوٹو لگائی ہوئی ہے، نیچے انہوں نے تصویر لگائی ہوئی ہے غزہ کی
کہ غزہ کے اندر آگ کے شعلے بلند ہو رہی ہیں اور بلڈنگز تباہ ہو رہی ہیں، اور اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ سورہ فیل کو نیچے ٹویٹ کیا گیا ہے کہ اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو اب اسرائیل جو ہے خود کو کہہ رہا ہے کہ ہم چھوٹے پرندے ہیں، خود کو وہ پرندوں کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے کہ ہم مارنے والے ہیں۔ وہ اس طرح سے پریٹینڈ کر رہا ہے کہ مسلمان ہیں 1.80 کروڑ ہیں اور ہم ہیں چھوٹے چھوٹے خدا کے بھیجے ہوئے پرندے، ہم ہیں ابابیل، اور ہم کس طرح سے غزہ کے لوگوں کو کچل رہے ہیں، اور جس طرح ہم چھوٹے ہو کر کم تعداد میں ہو کر 70 سے 80 لاکھ ہو کر غزہ کے لوگوں کو کچل رہے ہیں نا، اسی طرح ہم تمام امت مسلمہ کو کچل دیں گے اور ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے۔ کتنا بڑا حملہ کیا گیا ہے مسلمانوں کی غیرت پر کہ مسلمانوں ہی کی مقدس کتاب کو انہوں نے کوٹ کیا ہے، مسلمانوں ہی کی آیات کو مسلمانوں ہی کے خلاف استعمال کیا ہے۔ انہوں نے خود کو کہا ہے کہ ہم تعداد میں کم ہیں اور آپ بڑے بڑے ہاتھی ہیں، اور ہم نے ہاتھیوں کو کچل دیا ہے۔ کس طرح وہ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، حالانکہ قرآن تو کہتا ہے کہ یہود و نصارہ تو مسلمانوں کے کھلے دشمن ہیں، لیکن وہ قرآن کو اپنی فیور میں استعمال کر رہے ہیں۔ میرے خیال سے اس سے بڑا کوئی حملہ قرآن کی عزت پہ نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کی غیرت پہ نہیں ہو سکتا، مسلمانوں پہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد بھی مسلمان سوئے رہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر اللہ کی جانب سے عذاب ہی آ سکتا ہے۔